اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل اور ذہن دیا ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے ہیں۔ جب اس طرح کی عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی بڑھ کے مارتا ہے تو ان کو سنو، یہ جو کہتا ہے پھر ان کو دیکھیں، اگر آپ کو نظر نہ آئے پھر اپنی عقل اور دماغ سے اس کی خوب انویسٹیگیشن کروائے، پھر ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتا ہے یہ انقلابی ہے، یہ ہم کوئی غلام ایبسالوٹلی ناٹ کہنے والے واقعی ہے، یا یہ صرف پختونوں کو ورغلاتے ہیں، ان کو جذبات دلوا کے اپنے عشق میں گرفتار کرواتے ہیں۔ کارکردگی کی بنیاد پہ ہوتا تو کل چارسدہ کے لوگ آپ کی آواز کے جواب میں اور آپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، بلکہ آپ پہ پتھروں کی بارش کر دیتے اور آپ کو جوتے مارتے تھے۔ چارسدہ میں ایک مرتبہ عوامی نیشنل پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے بھی جلسہ کیا تھا۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے یہاں پہ باچا خان یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا اور آنے سے پہلے اس میں پیسے جمع کرائے، 2 کالج کا اعلان کیا، ہاسپٹل کا اعلان کیا، روڈوں کا اعلان کیا، مگر افسوس کے ساتھ کہ ان کالجوں اور یونیورسٹی سے ایک باشعور تعلیم یافتہ پختون نہیں نکلا۔ وہاں سے گل خان کی شکل میں عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی گریجویٹ ہوئے۔ کاش آپ اس یونیورسٹی میں پڑھتے وقت ایک دفعہ سوچ لیتے کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی اور حیدر خان ہوتی نہ ہوتا تو کیا یہاں پہ یونیورسٹی ہوتا؟ کیا عمران احمد نیازی ان کے لیے ایک یونیورسٹی بنا سکتا ہے؟ ابھی تک انہوں نے کوئی ایک یونیورسٹی بنائی؟ اسلامی ٹچ آپ لوگ تو 2013 سے دے رہے ہیں، ریاست مدینہ کے نام پہ، نئے پاکستان کے نام پہ اور نیا خیبر پختونخوا بنانے پہ آپ لوگوں نے ان پختونوں کی جذباتوں کو ورغلا کر دھوکہ تو پہلے دیا تھا۔ آپ قبائلی علاقوں کو قبائلی ٹچ یعنی افریدی ٹچ دے رہے ہو۔ کہ آپ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دوسری پارٹی والے غلام ابن غلام ہے، کہ وہ نواز شریف، زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے غلام ہے۔ میں تب مان لیتا جو ہی آپ کا نام آ جاتا، آپ کا انعام نکل آتا اور آپ وزراء کے نام اناؤنس کرتے، سمجھ لیتا کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر یہ غلام نہیں ہے عمران احمد نیازی کے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی۔ ایک مرتبہ پھر پختون قوم کے بیداری اور اسپیشلی پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی مسافر لوگ ہیں ان کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں، کیونکہ زیادہ تر یہی لوگ عشق عمرانی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دوستو، نیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور چوتھا وزیر اعلیٰ پاکستان تحریک انصاف کا جو عشق عمرانی میں زیادہ مبتلا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک ورکر کہتا ہے اور اپنے بازو لہراتا ہے کہ میں اپنے بازو پہ آیا ہوں، مگر آپ بھی ایک پرچی سے آئے ہو۔ عمران احمد نیازی نے جیل سے پرچی پہ لکھ کے آپ کا نام بھیجا ہے، تو اس میں آپ کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ یہ ہماری پختونوں کی عشق عمرانی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے 3 وزیر اعلیٰ اور 13 سال کی کارکردگی کو نہیں دیکھتے ہیں اور پھر بھی آپ لوگوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور جب آپ لوگ کہتے ہیں کہ منظور ہے تو وہ کہتے ہیں منظور ہے۔ یہ ان کا نتیجہ ہے۔ اگر کارکردگی کی بنیاد پہ ہوتا تو کل چارسدہ کے لوگ آپ کی آواز کے جواب میں اور آپ کے ہاں میں ہاں نہیں ملاتے،
بلکہ آپ پہ پتھروں کی بارش کر دیتے اور آپ کو جوتے مارتے تھے۔ 4 میں ایک مرتبہ عوامی نیشنل پارٹی کے وزیر اعلیٰ نے بھی جلسہ کیا تھا۔ بحیثیت وزیر اعلیٰ انہوں نے یہاں پہ باچا خان یونیورسٹی کا اعلان کیا تھا اور آنے سے پہلے اس میں پیسے جمع کرائے، 2 کالج کا اعلان کیا، ہاسپٹل کا اعلان کیا، روڈوں کا اعلان کیا، اور انہوں نے اپنے جلسے میں کسی بھی سیاسی رہنما، کسی بھی سیاسی مخالف کو گالم گلوچ اور غلط نام یا القابات سے نہیں پکارا، مگر آپ کا لیڈر کسی سیاسی مخالف یا سیاسی لیڈر کو عزت کے نام سے نہیں پکار سکتا ہے، تو ہم آپ سے کیا گلہ کریں گے؟ بحیثیت وزیر اعلیٰ یہ زبان جو آپ نے استعمال کی یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے۔ اگر کوئی ورکر اس طرح زبان استعمال کرے تو وہ اور بات ہے، مگر جب آپ ایک حکومتی اور آئینی عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو آپ کی ایک ایک لفظ آنے والے نسل کے لیے ایک سبق ہوتی ہے اور ان کے لیے گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ کیا آپ بھی ہمارے آنے والے نسل کو اسی طرح بازو لہرا کے، گالی دے کے، غلط الفاظات سے پکارنے کا درس دیتے ہو؟ بہت افسوس کی بات ہے۔ اسلامی ٹچ آپ لوگ تو 2013 سے دے رہے ہیں، ریاست مدینہ کے نام پہ، نئے پاکستان کے نام پہ اور نیا خیبر پختونخوا بنانے پہ آپ لوگوں نے ان پختونوں کی جذباتوں کو ورغلا کر دھوکہ تو پہلے دیا تھا۔ آپ قبائلی علاقوں کو قبائلی ٹچ یعنی افریدی ٹچ دے رہے ہو کہ جب سے میرا نام آیا ہے، جب آپ کے منہ سے میرا نام نکل آیا ہے تو آپ انعام نکل آیا ہے، یہ آپ اپنے لیے انعام سمجھ لیتے ہو۔ آپ نے جب سے آپ وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے ہیں تو آپ نے کئی موقع پر اپنے نام کے ساتھ کہا ہے کہ جب سے میرا انعام نکلا ہے، یعنی نام منہ پہ نہیں آتا ہے آپ اس کو انعام سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ آپ کے لیے انعام ہے کیونکہ آپ اس کا حقدار ہی نہیں ہے، مگر عمران خان کو بزدار پلس چاہیے اور بزدار پلس ان کو سہیل افریدی کی طرز پہ ملا۔ آپ یاد رکھیں آپ ایک ایندھن ہو اور ایندھن کی طرح عمران احمد نیازی استعمال کر کے پھینک دے گا۔ آپ اپنے سے پچھلے وزراء اعلیٰ کو دیکھ کے ان سے سبق سیکھے۔ گنڈاپور بھی آپ کی طرح بڑھ کے مارتا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پختون قوم کو بڑھ کے مارو، ان کو کام نہ کروائے، ان کی جذبات کو اشتعال دلاؤ، ان کو جذباتی کراؤ اور اپنے عشق میں مبتلا کرائے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے پختون بھائی اسی 4 میں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں جو وہاں پہ عوامی نیشنل پارٹی نے ان کے لیے یونیورسٹی بنائی، کالجز بنائے، روڈز بنائے اور ہسپتال بنائے، مگر افسوس کے ساتھ کہ ان کالجوں اور یونیورسٹی سے ایک باشعور تعلیم یافتہ پختون نہیں نکلا۔ وہاں سے گل خان کی شکل میں عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی گریجویٹ ہوئے۔ کاش آپ اس یونیورسٹی میں پڑھتے وقت ایک دفعہ سوچ لیتے کہ اگر عوامی نیشنل پارٹی اور حیدر خان ہوتی نہ ہوتا تو کیا یہاں پہ یونیورسٹی ہوتا؟ کیا عمران احمد نیازی ان کے لیے ایک یونیورسٹی بنا سکتا ہے؟ ابھی تک انہوں نے کوئی ایک یونیورسٹی بنائی؟ ہاں، وزیر اعلیٰ نے وہاں پہ ایک اعلان کیا کہ میں ارشد شریف صاحب کے نام پہ یونیورسٹی بناؤں گا۔ اسی طرح تو آپ لوگوں نے 350 ڈیم بنانے، ہر تحصیل میں کھیلوں کا گراؤنڈ بنانے، 50 لاکھ گھر بنانے اور پتہ نہیں کیا کیا اعلانات کرائے تھے۔ آپ لوگوں نے تو 90 دن تبدیلی کا بھی اعلان کیا تھا جو 13 سالوں میں مکمل نہیں ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے تو احتساب کی بات بھی کی تھی، مگر خیبر پختونخوا میں احتساب بناتے ہی اپنے چند
مخالفین کو ٹارگٹ کرا کے جیل بھیج دیا اور پھر ان کو تالے لگا دیے، اسی ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ کوئی اور آ جائے گا۔ مگر یاد رکھے سہیل افریدی صاحب، آپ ایندھن کی طرح استعمال ہو کے ایک دن احتساب کا سامنا کرو گے۔ آپ لوگ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دوسری پارٹی والے غلام ابن غلام ہے، کہ وہ نواز شریف، زرداری صاحب، بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے غلام ہے۔ غلام تو آپ ہو جب سے وزیر اعلیٰ بنا ہو، بغیر کیبنٹ کے خیبر پختونخوا کی حکومت چل رہی ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی حکومت نام ہی کا نہیں ہے، مگر آپ غلام ابن غلام اپنے آقا سے پرمیشن لیتے ہو کہ کس کو وزیر بناؤں، کس کو مشیر بناؤں۔ میں تب مان لیتا جو ہی آپ کا نام آ جاتا، آپ کا انعام نکل آتا اور آپ وہ ذرا کے نام اناؤنس کرتے، سمجھ لیتا کہ واقعی پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اور لیڈر یہ غلام نہیں ہے عمران احمد نیازی کے، یہ اپنے آپ فیصلے کرنے کے طاقت رکھتے ہیں۔ مگر مجھے پتہ ہے جو ہی آپ کو اڈیالہ میں نیازی سے ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے تو آپ بیرسٹر سیف اور مزمل کو مشیر بنائیں گے، تب میں مانوں گا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کا پالتو کتا بیرسٹر سیف کو مشیر نہیں بناتے ہو۔ مجھے پکا یقین ہے کہ اس کیبنٹ میں وہی لوگ ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہوں گے۔ ہمیں آپ کا بھی پتہ ہے، ہمیں آپ کے لیڈر کا بھی پتہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف میں بیٹھے ہوئے لوٹوں کا بھی پتہ ہے کہ ان کو کس نے اور کس کے کہنے پہ شامل کرائے۔ باتیں تو آپ لوگ اس طرح کرتے کہ آپ لوگ انقلابی ہو۔ مولانا فضل الرحمان کی وہ بات کہ یوتیز گرم زمین پہ پاؤں رکھنے والے نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں اسٹیبلشمنٹ میں جان بوجھ کے آپ کو کھلا چھوڑا تھا کہ یہاں سے کنبے اور ممبر پارلیمنٹس وزیر اور مشیر بنے تاکہ وہ وفاق سے پختونوں کے حقوق نہ مانگے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر پختون قوم سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را آپ اپنے فیصلے جذبات سے نہیں، سوچ سمجھ سے اور اپنا ذہن بھی استعمال کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو عقل اور ذہن دیا ہے، سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیے ہیں۔ جب اس طرح کی عشق عمرانی میں مبتلا طفل عمرانی بڑھ کے مارتا ہے تو ان کو سنو، یہ جو کہتا ہے پھر ان کو دیکھیں، اگر آپ کو نظر نہ آئے پھر اپنی عقل اور دماغ سے اس کی خوب انویسٹیگیشن کروائے، پھر ڈیسائیڈ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہتا ہے یہ انقلابی ہے، یہ ہم کوئی غلام ایبسالوٹلی ناٹ کہنے والے واقعی ہے، یا یہ صرف پختونوں کو ورغلاتے ہیں، ان کو جذبات دلوا کے اپنے عشق میں گرفتار کرواتے ہیں۔ یہ لوگ نہ امریکہ کو ایبسالوٹلی ناٹ کہہ سکتے ہیں، یہ نہ کوئی غلام کا نعرہ ان کے سامنے لگا سکتا ہے، اور نہ یہ تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ پیسے کمانے کے لیے کمبوں کو سامنے لا رہا ہے۔ مثال کے طور پر سوات کا قصائی فضل حکیم صاحب، آپ ان کی جائیدادیں دیکھیں کہ انہوں نے تحریک انصاف کے ممبر پارلیمنٹ بننے سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی اور اب کیا حیثیت ہے۔ میرا تو عمران خان اور مراد سعید سے ہی گزارش ہے کہ آپ فضل حکیم کو ایک موقع دے دے، ہوا کہ وہ بزدار پلس ہوگا، وہ بزدار پرو میکس ہوگا۔ آپ فضل حکیم کو ایک موقع دے دے، وہ بزدار پرو میکس ہے، وہ اتنا ترقی دے گا خیبر پختونخوا کو، اور یہاں پہ کوئی عمران خان کی گوگی نما اس کے ساتھ مل جائے گا تو عمران خان کو اپنا حصہ بھی ملے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویلاگ پسند آئے، اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ، وقت مسپارم، دفتے پامان۔